اس کا بیان پچھلی نشست میں ہو چکا ہے. یہ کسی چیز کو توہماتی طور پر خیال کے دائرے میں تصوراتی طور پر اور مظاہراتی طور پر دیکھنے کا ایک قانون ہے. سالک جب اس قانون سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف صورتیں وارد ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال استرخاء سے سماعت حرکت میں آ جاتی ہے. سماعت سے مراد یہ ہے کہ انسان یا کسی بھی زیرو کے اندر وہ روشنیاں جو ہلکی ہیں اور خیالات بن رہی ہیں آواز بن جاتی ہے. یہ ہمارے استرخاء کا پہلا قدم ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کی پہلی نظر کھل جاتی، سالک کی پہلے نظر کھل جاتی ہے اور پھر سماعت بیدار ہوتی ہے. پہلے سماعت میں حرکت آتی ہے، یعنی کائنات میں موجود کسی انسان، کسی فرشتے، کسی پرندے کے اندر جو روشنی خیال بن رہی ہے سماعت بن کر دماغ میں گونجنے لگتی ہے، ایک گنجاش پیدا ہوتی ہے. وہی کبھی یہ قانون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو کانوں میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور گھنٹوں کی آواز آتی ہے. ہمارے استرخاء میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مادی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں. مسلسل بیدار رہنے اور نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر سیاہ مرچوں کا صفوف روح کے پھوڑوں پر لگا کر کانوں میں رکھا جائے تو اس سے دماغ کے اندر خیال بننے والی روشنیاں ایکو ہونے لگتی ہیں. جب آدمی ہمارے استرخاء میں روئی کے پھوڑوں پر سیاہ مرچ کا صفوف کانوں میں رکھتا ہے اور پھر مراقبہ کرتا ہے تو اسے دور پرے کی چیزیں اپنے اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی عمل استرخاء کے بعد مراقبہ کر رہا ہے، اس کے کانوں میں روئی کے پھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کا خیال کسی فیکٹری کی طرف چلا جاتا ہے. فیکٹری میں چلنے والی مشینوں کی آواز وہ باہر سننے کی بجائے اپنے اندر سنتا ہے. الحاظ القیاس وہ دوسری آوازیں بھی اپنے اندر سننا شروع کر دیتا ہے. سننے کی حس کے بعد عمل استرخاء میں سونگنے اور چھونے کے آواز بیدار ہوتے ہیں. لاکھوں سال کے فاصلے پر اگر کوئی خوشبو ہے اور خوشبو کی طرف ذہن متوجہ ہو گیا تو آدمی اس خوشبو کو سونگ لیتا ہے. اسی طرح کوئی چیز لاکھوں سال کے فاصلے پر موجود ہے اور خیال اس کی چھونے کی طرف منتقل ہو گیا تو آدمی اس کا لمس محسوس کرتا ہے. تیسرا لیکچر اس طرح شروع ہوتا ہے، جب بھی کسی علم کا تذکرہ زیر بحث آتا ہے تو علمی اعتبار سے دو باتیں لازماً درپیش آتی ہیں، ایک علم کا منفی پہلو اور دوسرا علم کا مثبت پہلو. علم کے منفی پہلو سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اور مثبت پہلو یہ ہے کہ ہے. جب ہم منفی پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی کسی علم کی نفی کرتے ہیں تو دراصل یہ ایک ایسا کلام ہے جس کو ہم مثبت پہلو کی نفی کرنا کہتے ہیں. ہم جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں یا کسی چیز کو نفی تصور کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ کسی ہے کی نفی کرتے ہیں. یعنی کوئی چیز موجود ہے، اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا. کوئی چیز موجود ہے تو اس کا دو طرح تذکرہ کیا جاتا ہے، یا وہ چیز موجود ہے یا وہ چیز موجود نہیں ہے. ہم جب علم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو علم کی حیثیت ہمارے ذہن میں ایک معنی رکھتی ہے. جب تک وہ چیز ہمارے علم میں داخل نہیں ہوتی اس چیز کے بارے میں ہمارا علم ہم جب علم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو علم کی حیثیت ہمارے ذہن میں ایک معنی رکھتی ہے. جب تک وہ چیز ہمارے علم میں داخل نہیں ہوتی اس چیز کے بارے میں ہمارا علم لا کا درجہ رکھتا ہے. اور جب ہم اس علم کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ لا اللہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. جب ہم اس بات کو ہے کہتے ہیں یعنی اللہ کو ہم ایک ہستی سمجھتے ہیں تو جب انکار کرتے ہیں تو اس کو نفی کہتے ہیں. یعنی ہم ایسی ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے ہونے کا ہمیں علم حاصل نہیں ہے. مفہوم یہ ہوا کہ لا علمی کا نام نفی ہے اور علم کا نام اس بات ہے. جب تک ہم لا علمی سے واقف نہیں ہوتے اس وقت تک ہم علم کے دائرے میں قدم نہیں بڑھا سکتے. اب ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لا علمی بھی دراصل ایک علم ہے. روحانی لوگ لا علمی کی معرفت کو علم لا
علم لا کا علم کی معرفت کو علم اللہ کہتے ہیں. روحانی لوگ لا علم کی معرفت کو علم لا کا علم کی معرفت کو علم اللہ کہتے ہیں. یعنی نور کی ایک تجلی کا نام لا ہے اور دوسری تجلی کا نام اللہ ہے. جب کوئی سالک علم لا یعنی اپنے لاشعور سے واقف ہو جاتا ہے یا اپنے لاشعور سے متعارف ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے اس کی نفی کر دے. خارجی دنیا کی تمام توہمات، تمام تصورات اور تمام خیالات کو عارضی طور پر بھول جائے. جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنے ذہن کی داخلی گہرائیوں میں فکر نہیں کر سکتا. ایک آدمی کسی علم میں پی ایچ ڈی ہے اور دوسرے علم کی الف سے بھی واقفیت نہیں رکھتا. یہ علم سیکھنے کے لیے پی ایچ ڈی کے علم کی نفی کرنی ہوگی. وہ جو نیا علم سیکھنے جا رہا ہے اس کی حیثیت باوجود ہے کہ اس کے باوجود ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے لا علمی کی ہے. جب کوئی سالک یا پڑھا لکھا آدمی اپنے علم کی نفی کر کے اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو علم ابھی تک اس کے لیے نفی کا درجہ رکھتا ہے تو وہ نیا علم سیکھ لیتا ہے. اور اگر وہ اپنی علمی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا علم سیکھنا چاہتا ہے جو علم فی الواقع نفی کا درجہ رکھتا ہے تو وہ نہیں سیکھ سکتا. عمل استرخاء کے ذریعے علم لا سے کوئی سالک متعارف ہو جاتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو قاعدے کے ابتدائی حروف سے بھی واقف نہیں ہے. اس کو ہم کسی استاد کی شاگردی میں لے جاتے ہیں. استاد اس کی لا علمی کو علمی دائرے میں جب داخل کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے الف. بچہ بغیر سمجھے اور بغیر علم کے استاد کی نقل میں الف کہتا ہے اور وہ بتدریج حروف کی شناخت کر کے یعنی لا علمی کو جان کر علم سیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر یہی بچہ علم اللہ سے واقف نہ ہونے کے باوجود علم کی حدود میں داخل ہو کر استاد کی بات تسلیم نہ کرے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا. مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مکتب میں جاتا ہے. استاد بچے سے کہتا ہے الف. باپ اپنی علمی حیثیت کے مطابق یا اس علم کے مطابق جو اب باپ کے لیے علم لا نہیں رہا اپنے بچے سے یہ کہتا ہے بیٹا استاد سے پوچھو کہ الف کیوں ہے یا الف بے کیوں نہیں ہے، بے الف کیوں نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. تو محفوظ کے قانون کے تحت ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جب تک ہم لا علمی کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا. لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو وحدانیت کا تعارف کراتی ہیں. یعنی وہ انوار جن انوار سے ہم کسی بھی طرح واقف نہیں ہیں. جب تک ہمارے لیے وقوف کا درجہ حاصل نہ کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں سمجھ سکتے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ ایک ایسی بات لکھی ہے جو ہر ذہین اور باشعور آدمی کے ذہن میں آتی ہے. ہر آدمی کے ذہن کسی نہ کسی وقت اس طرح ضرور مائل ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. اگر ہم سے پہلے اللہ تھا تو اللہ سے پہلے کون تھا. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے کوئی باشعور آدمی گزرے بغیر نہیں رہ سکتا. جو لوگ تفکر سے واقف نہیں ہیں وہ اس سوال کو محض خیال یا وسوسہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. لیکن لوگوں کے ذہن میں تفکر اور لیکن جن لوگوں کے ذہن میں تفکر اور گہرائی ہے ان کا ذہن اس سوال کا بار بار اعادہ کرتا ہے. اور اگر جواب نہیں ملتا یا رہنمائی حاصل نہیں ہوتی تو وہ خدا کی ذات سے انکار کر بیٹھتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ علم کی عقل سے اور اللہ کے ذہن سے لا علمی اور علم لا کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ علم لا کے انوار اور روشنیوں سے واقف نہ ہو. صوفی جب اللہ تعالیٰ کی صفت لا سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن سے اللہ کی موجودگی سے پہلے کسی کی موجودگی کا امکان باقی نہیں رہتا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب سالک کا ذہن پوری طرح علم لا یا وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی معرفت میں پہلا قدم اٹھا دیتا ہے.
پہلے پہل اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ تلاش کرنے کے باوجود خود کو کہیں نہیں پاتا. جب اس کی علم کی نفی ہو جاتی ہے تو اللہ کی وحدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے احساس میں داخل ہو جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کو فنائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو بعض لوگ فنائے الہیت بھی کہتے ہیں. جب کوئی سالک لا کے انمال کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے تو شعور سے بالا تر ہو کر لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا اپنا تمام علم نفی کا درجہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت کا استخراج پیدا ہونا تو اس کے اندر اللہ کی محبت کا استخراج پیدا ہو جاتا ہے. اس محبت اور اس استقرار کو حاصل کرنے کی تفہیم میں پہلے مسلسل بیدار رہنے کا عمل ہے. مسلسل بیدار رہنے یعنی 72 گھنٹے تک جاگنے اور اس کے بعد 2 گھنٹے 45 منٹ کی نیند کی مشق کرنے سے سالک کے اندر قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. قوت القاء سے اس فکر کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں جس فکر کے دائرے میں علم لا کے انوار اپنی وسعت کے ساتھ موجود ہے. مزید غور و فکر، مراقبہ، بیدار رہنے کی کوشش اور استرخاء کے ذریعے اس فکر میں حرکت، آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے. جب یہ توانائی نشوونما پا چکتی ہے اس وقت لا کے انوار ورود میں اندر کی آنکھ کے سامنے آنے لگتے ہیں. ورود اور ورود کے بارے میں پہلے تشریح کی جا چکی ہے. پھر ان انوار کا ورود یعنی اس فکر کو یعنی قوت القاء کے فکر کو اور زیادہ لطیف بنا دیتا ہے. اس لطیف فکر کا اصطلاحی نام لاشعور نفسی ہے. اس لاشعور کے ذہن میں خضر علیہ السلام، اولیاء تقدیم اور ملائکہ پر نظر پڑنے لگتی ہے. نظر میں جب مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے اور مرکزیت قائم ہو جاتی ہے تو ایسی صلاحیت متحرک ہو جاتی ہے جس صلاحیت سے کوئی سالک خضر علیہ السلام، اولیاء تقدیم اور ملائکہ کے اشارات و کنایات کو سمجھنے لگتا ہے. رفتہ رفتہ سوال و جواب کی نوبت آ جاتی ہے اور ملائکہ کے ذریعے غیبی انتظامات کے انکشافات ہونے لگتے ہیں. لا کے مراقبے میں آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے. آنکھیں بند رکھنا کیوں ضروری ہے اور آنکھوں پر رومال اور تولیہ کیوں ضروری ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کی جائے گی.